ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ملک صاحب، آپ کے تمام پینل کا بہت شکریہ۔ آپ کا جو سوال ہے ووٹ کے بارے میں، ووٹ ایک مقدس امانت ہے اور مسلمان جو ہے اس کو اپنے رب کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے ووٹ ہی طلب کیا گیا، لیکن آپ نے حق کا ساتھ دیتے ہوئے باطل کے سامنے ڈٹ گئے اور باطل کا بھرپور مقابلہ کیا، اور اس کے لیے آپ نے اپنا گھر بار، خاندان، کنبہ، عزیز و اقارب، ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی، لیکن حق کا ساتھ نہ چھوڑا۔ آپ کا دوسرا سوال جو ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی میں سے کس کو ووٹ دینا چاہیے۔ نون لیگ ملک و قوم اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی غدار جماعت ہے۔ اس حوالے سے میرا ایک تفصیلی فتویٰ جو مدینہ پاک 27ویں رمضان مبارک کی رات کو میں نے 2017 میں تحریر کر کے بڑا وائرل ہوا، اس میں ساری تفصیل موجود ہے۔ تو نون لیگ کو ووٹ دینا ملک و قوم اور بالخصوص اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے غداری کے مترادف ہے۔ اس لیے میں آستانہ عالیہ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کے سجادہ نشین ہونے کی حیثیت سے تمام متعلقین و متوسلین اور مریدین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ کو کسی بھی صورت ووٹ نہ دیں، کیونکہ یہ ختم نبوت کے ساتھ بھی غداری ہے اور ملک و قوم کے ساتھ بھی غداری ہے۔ آپ کا تیسرا سوال کہ خان صاحب، عمران خان صاحب کے بارے میں، تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ عمران خان مرد آہن، مرد حر اور مرد مجاہد کا نام عمران خان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ایسی صورتحال آج سے 80-85 سال پہلے 1936 سے لے کے 1947 کے دوران تھی، جب قائد اعظم کے بارے میں مختلف فتوے جو ہے وہ جاری کیے گئے اور قوم کو ورغلانے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت میری جد اعلیٰ حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری میدان عمل میں نکلے، اور آپ نے ایک بڑا تاریخی فتویٰ جو ہے وہ جاری فرمایا کہ جو شخص پاکستان کے حق میں مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا، کوئی مسلمان اس کا جنازہ نہیں پڑھے گا، اور اس شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔